امام جواد علیہ السلام کا ایک قیام جو ہے وہ غلط کے خلاف ہے. امام جواد کی اگر ہم نوجوانی کی بات کریں، کیونکہ 7 سال 8 سال عمر ہے کہ امام منصب امامت پر فائدہ اندر جو شبہ ڈالا جاتا ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ یعنی شاید عوام کو سمجھانا یا جسے کہا جائے دھوکہ دینا ایک طرح سے اس کے اندر آسان ہو جاتا ہے. اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں ائمہ میرے لیے بالکل رول ماڈل ہے. دین نام ہی در حقیقت ایک ایسے مکتب کا ہے کہ جس کے اندر اجتماعی جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ پر رنگ ہے اور بہت زیادہ نظر آتا ہے. فرمایا کہ وَالزُّلْزِلْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اگر یہ بابرکت وجود اگر نہ آتا اس دنیا میں تو تشیع جو ہے نا وہ شکوک و شبہات اور تردد اور توقف کا شکار ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ ہم نے ایک نصابہ کو بلانا ہے. تمام ائمہ کو مخاطب کیا گیا، ان میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ حق جہاد. اہل بیت علیہ السلام کی اس روش کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتی ہے. ایک روش تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ شیعہ انقلاب سے پہلے وفات مناتے تھے بعد میں شہادت، کیونکہ ہمارے پورے تاریخ میں اجماع رہا ہے شہادت. امام علیہ السلام نے توحید کو ثابت کیا، توحید کے دقیق ترین معانی کو بیان کیا کہ اسماء و صفات کا معنی کیا ہے، قل هو اللہ احد میں احد کا معنی کیا ہے. مومن سے اس سے زیادہ ایک چیز مطلوب ہے، لیکن کم از کم چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا دور کیسا دور تھا، امام علیہ السلام کی صفات کیسی صفات تھیں، امام علیہ السلام کا وظیفہ اور امام علیہ السلام کی ذمہ داری اور ان کی وہ جو رسپانسبلٹی تھی، ڈیوٹی تھی، وہ کیا تھی. اسی عنوان سے ہمیں امام جواد علیہ السلام کی زندگی کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد ابن علی التقی الجواد، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی، اور تمام جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے خود بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. یہ شخصیات ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. خداوند متعال نے انہیں ہدایت کا ایک روشن چراغ، اور یہ سب ظاہراً اور حقیقتاً واضح ہے کہ یہ سب نجات کی کشتی ہیں. ان کے حوالے سے جتنی گفتگو ہو عبادت ہے، اس گفتگو کو انجام دینا عبادت ہے، اس گفتگو کو سننا عبادت ہے. آیات الہی کے مصادیق قرار پاتے ہیں اور ان کے بارے میں یعنی خود تلاوت کا ایک مصداق ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے جن کے ذکر کے بعد انسان کے قرآن کی آیت کے مطابق کہ آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو زیادت ہم ایمان میں اضافہ. بالکل اسی طرح سے ان ہستیوں میں سے کسی بھی ہستی کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے گفتگو ہو تو انسان کے ایمان میں اور اس کے اعمال صالحہ میں، اس کی توفیقات میں، اس کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے. میرے خیال میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ کم از کم جو ایک حد اقل چیز ہے، بہرحال ایک مومن سے اس سے زیادہ ایک چیز مطلوب ہے، لیکن کم از کم چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا دور کیسا دور تھا، امام علیہ السلام کی صفات کیسی صفات تھیں، امام علیہ السلام کا وظیفہ اور امام علیہ السلام کی ذمہ داری اور ان کی وہ جو رسپانسبلٹی تھی، ڈیوٹی تھی، وہ کیا تھی خداوند متعال کی طرف سے، کیسے انجام دی، وہ اسٹریٹجی کیا تھی، وہ روش کیا تھی، وہ منہج کیا تھا، کس طرح سے انجام دی. میرے خیال میں اگر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے تو یہ ہر دور کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یقیناً، یعنی کیونکہ ہمارے بھی حالات، سچویشن جو ہیں وہ مختلف ہو رہی ہوتی ہیں، بالخصوص اگر ہم اجتماعی عنوان سے دیکھیں. کیونکہ دیکھیں نمونہ کامل خداوند متعال نے انہی کو قرار دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف انفرادی ہماری زندگی کے اندر ائمہ علیہ السلام، یعنی ہم نے نماز تو ائمہ سے لینی ہے، لیکن اپنے جو زندگی کا طریقہ کار ہے، جو ہمارے اجتماع کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا سب کی زندگی، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، یا حتیٰ اجتماعی معاملات کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر، ان سب کے اندر ہمیں ائمہ سے ہی لینا ہے. یعنی کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تفکیک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کا اجتماعی پہلو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور جو انفرادی، جو قرآن فرماتا ہے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یعنی یہ اس طرح سے دین کو لے رہے ہیں اور وہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے، مکمل طور پہ. البتہ اس کے اندر جو شبہ ڈالا جاتا ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ
یعنی شاید عوام کو سمجھانا یا جسے کہا جائے دھوکہ دینا ایک طرح سے اس کے اندر آسان ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ بھائی نماز تو واضح ہے نا جی, روزہ تو واضح ہے, یا مثلا جو احکامات جو ہم فقہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بہت واضح. اچھا عوام کو نہیں پتہ ہوتا پیچھے کیا چل رہا ہے, مثلا اس کے پیچھے کتنے تھیوریز ہیں, کتنے دروس ہیں, کتنی پیچیدگیاں ہیں جس کو ایک فقیہ حل کرنے کے بعد ایک نتیجہ دے رہا ہوتا ہے. وہ ظاہر دیکھتی ہے کیونکہ اس کے لیے تو واضح چیز آ رہی ہوتی ہے. جب ائمہ کی سیاسی زندگی کی بات کی جائے, ان کی اجتماعی زندگی کی بات کی جائے تو کنفیوژن زیادہ نظر آتی ہے. اچھا وہ اس وجہ سے کیونکہ پبلک ڈائریکٹ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے, حل شدہ مسئلے کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. اور وہ افراد جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تفکیک کرتے ہیں, فرق ڈال دیتے ہیں, ان کی اجتماعی زندگی کو کہتے ہیں قابل تقلید نہیں ہے, وہ پبلک کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا اتنی کنفیوژن ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور یہ اب موردی مسئلہ ہے کہ آپ کو خود اس وقت امام معصوم سے پوچھنا پڑے گا. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو قانون جس کو بنایا جا سکے. تو عوام یعنی انفرادی زندگی میں تو ائمہ ہمیں قوانین دیتے ہیں ہاں کہ علینا القاء الاصول, ہم تمہیں اصول دیں گے, تم خود تفریق کرو, لیکن اجتماعی زندگی میں ہمیں کوئی اصول نہیں دیتے, کوئی اصول نہیں دیتے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں ائمہ میرے لیے بالکل رول ماڈل نہیں ہے. البتہ اس طرح نہیں کہتے نا, ہاں وہ اظہار اس طرح کا نہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے. اظہار یوں ہوتا ہے کہ بھائی جب غیبت ہے تو اب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کچھ. جبکہ اگر ہم ائمہ کی زندگی دیکھیں تو اس کے اندر جو انفرادی عبادات کا جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی کنفیوژن اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں تو اسی طرح ہے. یعنی ایک فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ پوری تحقیق کے بعد اس کو تحقیق کے بعد ایک نتیجہ دیتا ہے. یہ جو نماز میں آج پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مثلاً ساری روایات جو ہیں وہ ساری کی ساری ایک جیسی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے, وہاں پہ مختلف مثلاً اطلاق وہاں پہ پایا جاتا ہے, تقیید وہاں پہ پائی جاتی ہے, وہاں پہ عموم و خصوص کی بات کی جاتی ہے, مختلف چیزیں وہاں پہ تقیہ کے اوپر حمل کیا جاتا ہے, بہت ساری چیزوں کو وہاں پہ بھی اسی طرح ہے, سیم ایز اٹ از اجتماعی معاملات کے اندر بھی اسی طرح ہے. تو یہ اس سے ایک فرق کے ساتھ بھی کہ اجتماعی معاملات میں طول تاریخ میں ائمہ کے ادوار سے لے کر آج تک دشمن کی طرف سے بھی پوری کوشش کی گئی کہ اس کنفیوژن میں اضافہ کیا جائے. اچھا ایک چیز خود تاریخی مشکل ہے اس کے ساتھ, کیونکہ دشمن کی طرف سے اس میں رکاوٹ زیادہ ہے تو اس کو چھپایا گیا ہے. خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس کے اندر تقیہ زیادہ ہے. جب تقیہ زیادہ ہے تو اب تحقیق کا مجال زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی آسانی سے, یعنی جس طرح نماز تھوڑا بہت کم ہے, تقیہ چونکہ زیادہ, تقیہ وہاں پہ یعنی وہاں پہ وضاحت کم ہے انفرادی امور کے اندر. لیکن جو پہلی بات یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں, یعنی اختلاف نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, نہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن بالآخر فقیہ کا کام ہی یہی ہے. اور جو یعنی فقہا کا ایک جسے کہتے ہیں چہرہ وہ ہے جو ہمارے سامنے فقہ کی صورت میں آتا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جو تاریخ کے اندر جب ان کی تحلیل آتی ہے, جب تاریخ کو وہ واضح طور پر اجتماعی امور کے اندر آ کر ہمارے لیے واضح کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز موجود ہے, گرچہ اس طرح شاید اس شدت کے ساتھ کام نہیں ہوا اس کے اوپر, لیکن بالآخر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اور پھر جب ائمہ خود, ہم اطلاق سے اگر استفادہ کریں تو ائمہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصول کو الغا کرتے ہیں اور تم جو ہے وہ فروعات نکالتے ہو, تو وہ اس کو مقید نہیں کر رہے, مشروط نہیں کر رہے انفرادیات سے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ انفرادی اس میں ہماری تقلید کرو, باقی تم دنیا میں جہاں تو ہمارے ایک انفرادی سوچ کا نتیجہ ہے. وگرنہ قرآن کو اور روایات کو لیں, اگر آپ اس کی صرف کوانٹٹی کو ہی, صرف ظاہری مقدار کو بھی دیکھ لیں تو اجتماعی معاملات زیادہ ڈسکس کیے گئے ہیں. یعنی قرآن میں جو اجتماعی معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں وہ انفرادی معاملات کے ساتھ اصلاً قابل مقایسہ نہیں. یعنی دین نام ہی در حقیقت ایک ایسے مکتب کا ہے کہ جس کے اندر اجتماعی جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ پر رنگ ہے اور بہت زیادہ نظر آتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہی وجہ بنتی ہے جو ائمہ کے مقابلے پر جو بادشاہ جو اس وقت کے طواغیت ہیں ان کو جو خطرہ ہوا, یعنی جب ہم اس نظریے سے ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی عنوان سے ہمیں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم آئیں تو چند ایسی باتیں ہیں جو شاید امام کے حوالے سے منفرد سی ہیں. امام کی جو وہ نورانی وجود ہے, یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو کمالات اور صفات ہیں, وہ تو تمام ائمہ کے ایک جیسے ہیں. علم کے اندر جو ہے وہ کلہم نور واحد, سب ایک نور سے ہیں, سب جو ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزلت پر فائز ہیں, سب کا علم جو ہے وہ علم لدنی ہے, خداوند متعال کی طرف سے دیا گیا علم ہے, اور اسی طرح سے سب غلطی نہیں کر سکتے, سب تمام
شعبوں میں انسان کامل ہے، تمام شعبوں میں رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انفرادی امتیاز یا ایک انفرادی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کم عمری میں ظاہری طور پر یہ جو امامت کی ڈیوٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ امام کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں. البتہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے، البتہ شاید یہ خود ہی مقدمہ تھا، یعنی اس آمادگی کا، کہ ایسا نہیں ہے کہ عمر کا تعلق جو ہے انسان کے سن و سال کا تعلق جو ہے وہ امامت سے. یہ خود ایک مکتب اہل بیت کا پیغام ہے دنیا کے لیے کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے امامت کے اندر اور لیڈرشپ کے اندر، چونکہ وہ الہی ہے، اس کے اندر وہ معیار وہ ظاہری سن و سال نہیں ہے. کیونکہ ظاہری سن و سال تو در حقیقت اگر اس کی وہ حقیقی تحلیل پیش کی جائے بقول آیت اللہ جوادی عملی کے، کہ اگر آپ 50 سال کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 مرتبہ جو ہے وہ زمین سورج کے گرد گھومی ہے. اس میں آپ کا کوئی رشد ہوا یا نہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کا کمال ہی نہیں ہے. یہ 50 سال آپ کی ایج نہیں ہے، در حقیقت زمین کی ایج گنی جا رہی ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد زمین اتنا آگے بڑھی ہے. آپ کتنا آگے بڑھے ہیں اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کے علم سے، آپ کی معرفت سے، آپ کے اعمال صالح سے. لہٰذا وہ جو امامت کا مرحلہ یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام جواد علیہ السلام جب منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں یا وہ امامت منتقل ہوتی ہے، تو عمر صرف 7-8 سال جو ہے وہ 8 سال بیان کی گئی ہے، جبکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 5 سال عمر ہے جب وہ منصب امامت ان تک منتقل کیا. یعنی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اکثر مورخین اور محدثین نے لکھی ہے آپ کی تشریف آوری اور ولادت با سعادت کا جو سن لکھا ہے وہ 195 لکھا ہے، 195، اور رجب کے اندر 10 رجب کے اندر. اور شہادت جو ہے یہ بھی ایک اور چیز ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے کم ایج رکھنے والے اور سب سے کم عمر اور سن میں سب سے کم اور سب سے زیادہ جوان تر وہ امام ہے کہ جو شہید کر دیے جاتے ہیں. یعنی 220 ہجری کے اندر 25 سال کی ایج، 25 سال کی عمر ہے، اور ٹوٹل یعنی 8ویں سال منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو 17 سال تقریباً یہ 17 سال امامت ہے. یعنی امامت کا دور ایک اچھا خاصا دور ہے. آپ اگر اس حساب سے اگر آپ کمپیریزن کریں اصل ان کی جو ایج اور سن ہے، یعنی 25 سال کی ایج میں بھی 17 سال امام علیہ الصلوۃ والسلام کا امامت کا دور ہے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھا خاصا عرصہ اور ایک اچھا خاصا زمانہ جو ہے وہ امت کی قیادت کی. ولادت کا ذکر کیا، خود ولادت ایک تشیع کی آزمائش تھی. یعنی اس وقت اگر دیکھیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، یعنی امام رضا علیہ السلام کے گھر کوئی اور اولاد نہیں تھی، اور وہ طعنہ اور وہ تشنیع حتیٰ یعنی ایک ٹائم گزر چکا تھا اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور بعض فرقے وجود میں آ چکے تھے اس عنوان سے کہ یا واقفیوں کا جو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک زور تھا، ان کے پاس ایک دلیل ایک اور آنا بننا شروع ہو گئی تھی، ایک بہانہ کہ دیکھو اب ان کی اولاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ امام نہیں تھے. اور مثلا اس کے بعد وہ جو اثنا عشریہ کا کانسیپٹ ہے اسے ایک ضربہ لگ رہا تھا، اسے ایک نقصان پہنچ رہا تھا، لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو رہے تھے کہ ابھی تو ہم 8ویں امام پہ کھڑے ہیں، تو یہ اثنا عشریہ جو ہماری روایات میں ثابت ہے وہ مشکوک ہو رہا تھا. اچھا، یہ ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں، بعض دفعہ الہی جو امتحانات ہیں اللہ کی جانب سے وہ بعض دفعہ بہت ہلا دیتے ہیں انسان کو. یعنی یہ کیا ہو گیا، ہم نے کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہم اللہ کی جو مشیت ہے اس سے ہٹ کر خود تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنا ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اگر یہ نہیں ہوا تو خدا نہ خواستہ ہمارا مکتب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم کیا کریں گے. لیکن خدا کا ایک وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو کامل کر کے رہے گا، اس نور کو تمام کر کے رہے گا. اور وہ ہم نے دیکھا کہ اس آزمائش کے اندر، یعنی ان سختی کے دور میں، کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم حالات دیکھ لیں، یعنی اتنی عظیم عظیم شخصیات شہید کر دی جاتی ہیں، اور مثلا اتنا ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے، اور بعض لوگ ایک دم سے جب رشد ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز صحیح چل رہی ہے، بڑا مقاومت آگے بڑھ رہی ہے، اور بڑا ایک ہر چیز ایک دم سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں اور اب آپ کے خلاف آ جاتے ہیں. اس وقت ایمان اپنا بچانا یعنی یہ سخت ہے. اور یہ چیز ہمیں جو فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اس طرح سے خدا نے ہلایا ان کو کہ بھائی کہاں ہیں وہ جس کے وعدے دیے ہوئے تھے، وہ کیا ہوگا، خدا کب آنی. تو یہ امام کے دور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ اس طرح اور دور بھی ہوئے، بعض بے شک بعد میں واپس کچھ پلٹ بھی گئے جب انہوں نے اس ولادت کے بعد، یعنی اس آزمائش کو گزرنے کے بعد. لیکن بالآخر وہ ایمان نہیں رہتا ہے، یعنی وہ جو آزمائش میں آپ نے امامت کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، وہ
اس وقت نہیں ہوگا کہ اب آزمائش تمام ہو گئی, اب نتیجہ نکل گیا, ہم سمجھ گئے کہ بھائی امتحان تھا, اب ہمیں پتہ لگ گیا تو امتحان تھا. لیکن اس وقت ہم کتنا امامت کے ساتھ تھے, اس وقت ہم کتنا الہی وعدوں کے اوپر, جو قرآنی وعدے ہیں اس کے اوپر کتنا ہم استقامت دکھا رہے تھے, یہ اہم چیز ہے. بالکل, یعنی پورے طول تاریخ میں اسی طرح سے امیر المومنین کے ساتھ مشکل وقت میں کتنے تھے, پھر ظاہری خلافت میں امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے, بعد میں تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور فلاں فلاں. اصل یہ ہے کہ آپ تمام ائمہ کے دور میں اصل یہ ہے کہ وہ جو وقت امتحان ہے اس وقت آپ کیا کرتے ہیں. اور شاید اسی طرف یہ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, شاید اسی وجہ سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ یہ ارشاد فرمایا, جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک خوبصورت روایت ہے, کہ فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ اعظم ایک مولود دنیا میں نہیں آیا کہ جو اکثر برکتاً لشیعتنا, ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت ہو. ظاہراً اس سے سمجھ میں یہی آتی ہے کہ اگر یہ بابرکت وجود اگر نہ آتا اس دنیا میں تو تشیع جو ہے نا وہ شکوک و شبہات اور تردد اور توقف کا شکار ہو جاتی ہے. وہ جو اثنا عشریہ کا کانسیپٹ ہے, اور وہ پھر جو امام زمانہ روح اللہ الفدا کے ہاتھ میں وہ جو عالمی حکومت ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو ایک بڑا ضربہ لگنا تھا, اور لوگوں کو یعنی لوگ ایک مشکل میں گرفتار ہو جاتے, عقب ماندگی کا شکار ہو جاتے, شک و شبہ میں گرفتار ہو جاتے. یہاں ایک چیز جو ہمارے یہاں بعض دفعہ بیان کیا جاتا ہے اسی اس سے کہ کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زندگی کے ایک جیسے کہتے ہیں ایک خاص مدت تک وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, اور پھر تو ایک ذہن میں یا دیگر کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے, چاہے وہ رضوی سادات ہوں چاہے وہ تقوی سادات ہوں, وہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں دونوں کی دونوں. تو ایک بعض دفعہ پبلک کے ذہن میں, عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام کی کوئی اور اولادیں نہیں تھیں, جبکہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد بالآخر بعض تھے امام کے فرزند, لیکن نسل امامت جو چلی ہے وہ امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی. بہرحال اس مرحلے میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ امتحان ہے بہت, یعنی ایک سخت امتحان تو خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تھا, وہ طعنوں کو سننا, اور پھر یہاں تک کہ اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد بھی حتیٰ یہاں تک مظلومیت تھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بہت سارے لوگوں نے, حتیٰ بہت سارے اقرباء نے بھی انکار کیا کہ یہ آپ کی اولاد نہیں ہے, یا آپ کے بیٹے نہیں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ. اور پھر اصول کافی میں وہ روایت موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا گیا کہ ہم نے ایک نسابہ کو بلانا ہے, ماہر انصاب کو بلانا ہے, اور سب جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی بنی ہاشم کے افراد, جو امام کے چچا زاد بھائی یا امام کے چچا اور اس طرح کے سب, وہ بیٹھے اور انہوں نے اس ماہر انصاب کو بلا کے کہا کہ یہ جو بچہ ہے اسمر وجہہ, جس کا ایک خاص چہرے کی رنگت ہے, اس بچے کا یہاں پر والد کون ہے بتاؤ. تو اس نے سب کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہاں اس میں سے کوئی والد نہیں ہے, اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہیں دور کھڑا کیا تھا پشت کر کے, اور منہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری طرف تھا, جہت مقابل میں تھا. تو اس نے جب ایک نگاہ اٹھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, تو اس ماہر انصاب نے کہا کہ نہیں, یہ جو شخص وہاں پر چل رہا ہے کھیت کے اندر یا باغ کے اندر, وہ اگر اس بچے کا کوئی والد ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. یعنی یہاں ایک اور چیز جو خود ہمارے لیے درس ہے کہ وہ جو ایک رشتہ ہونا, مثلا ہم سادات گھرانے میں پیدا کر دیے گئے, یا یعنی اس سے ہم تصور کریں کہ اب اللہ نے ایک گارنٹی کارڈ ہمیں لکھ کے دے دیا ہے کہ اب ہم امامت کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے, ایسا نہیں ہے. یعنی ہمیں بڑی بڑی شخصیات جو بلا واسطہ اولاد ہیں وہ ہمیں متزلزل نظر آئی بعض دفعہ ایمان کے, یعنی وہ اختیار سلب نہیں ہوا ہے. یعنی ہم یہ تصور, کیونکہ بعض دفعہ یہ آتا ہے بھائی یہ تو ائمہ کی اولاد ہے, ان کے لیے تو ہر چیز واضح تھی, نہیں ایسا نہیں تھا. وہ جو اختیار ہے اللہ نے بالآخر وہ اختیار دیا ہے, یعنی اس اختیار کو سلب نہیں کیا, اور امتحان ان سے اگر ایسا ہو جائے تو شاید یہ خداوند متعال کے عدل کے خلاف ہو جائے کہ صرف ایک جو ہے وہ ایک نسبت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایک کسی کو کلین چٹ دے دیں اور کہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل نجات دہندہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں. اب یہاں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اہم مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام امام جواد مدینے میں, بعض روایات میں ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایک مرتبہ امام تشریف لائے ہیں اور پھر واپس چلے گئے ملنے کے لیے. جو شہادت کے وقت بھی ہے نا, شہادت سے پہلے بعض یعنی شہادت کے وقت تو موجود ہے, کیونکہ ہماری روایات کے اندر موجود ہے کہ معصوم کو جو ہے لا یغسلہ ولا یکفنہ الا المعصوم, اس کو معصوم ہی غسل و کفن دیتا ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے, یہ یعنی معروف نہیں لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہد تھے اس وقت بھی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لائے ہیں اور پھر واپس چلے
لگے. اور اسی وجہ سے بعض نے لکھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقد ہے جو مأمون کی بیٹی سے پڑھا گیا ہے وہ ام فضل سے، وہ بعض نے لکھا ہے کہ جو عقد پڑھا گیا وہ امام رضا کی زندگی میں پڑھا گیا. یہ بعض نے لکھا ہے مورخین نے، البتہ یہاں پر مورخین کا اختلاف ہے. ایک بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ نہیں، وہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب بغداد تشریف لائے ہیں تو وہاں پر پڑھا گیا. البتہ اس عقد کے بھی اس کے عوامل کیا تھے، کیوں مأمون الرشید جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بیانا چاہ رہا تھا. جو یہ والا مرحلہ ہے خود ابتدائے امامت کا، آغاز امامت کا، اس کے اندر ایک امتحان یقیناً خود امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. یہ انتہائی اہم مرحلہ ہے. ایک تشیع کا بھی، یعنی آپ تصور کریں کہ وہ بزرگ شخصیات جو کل تک ایک ایسے شخص کو جو ان سے عمر میں بڑا ہے مثلاً اس کو امام معصوم مانتی ہیں جی، اب وہ انہوں نے تسلیم ہونا ایک 7 سال 8 سال کے بچے کے سامنے. جی، یعنی یہ سخت امتحان ہے. یعنی باقی ائمہ کو اگر تسلیم کرنا مشکل تھا تو یہ سب سے مشکل، یہ سب سے مشکل تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں، اور ہمیں ایسی شخصیات ملیں جو تسلیم تھی. یعنی اس کیونکہ بعض شبہ جو آج بعض دفعہ ویسٹ کی طرف سے جو ایک تشیع کی جو خاص تفسیر کی جاتی ہے اس کے اندر آیا کہ بھئی یہ بعد میں مختلف شیخ مفید اور ان کے ادوار میں یہ عصمت کا کانسیپٹ وجود میں آیا. یہ جو پہلے افراد ہیں، یعنی اگر اس عصمت کے کانسیپٹ کو ہٹا دیں تو وہ جو ایک بزرگ شخصیت ہے جو مثلا سندھ کے اندر اپنے عمر کے اندر 50 60 70 سال کی ہے، علی بن جعفر یعنی تقریباً 90 سال کے ہیں، 80 یا 90 سال کے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی امام جواد کے دادا کے بھائی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ تسلیم ہے. امام جواد علیہ السلام احترام میں کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد میں تشریف لائے تو وہ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. تو ساتھ والے انہوں نے پوچھا ساتھیوں نے کہ آپ اتنے بچے کو اتنی زیادہ، آپ بزرگ ہیں، ہمارے بنی ہاشم کے بزرگ ہیں، آپ اتنا زیادہ احترام دے رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ خداوند متعال نے جو اس بچے میں دیکھا ہے وہ اس سفید داڑھی میں نہیں دیکھا. تو اس کے پاس جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو عصمت ہے، وہ میرے پاس ہے. یعنی ایک خود یہ آزمائش ہے، یعنی جس طرح پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد نہیں ہو رہی اس وقت ایک آزمائش ہے، پھر یہ خود کے اور تسلیم کا، یعنی وہ جو امامت کے اوپر حقیقی عقیدہ ہے وہ یہیں سے نظر آتا ہے ہمیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی علی بن جعفر ایسا نہیں کہ صرف ایک بوڑھا ہے، ایک بزرگ ہے، نہیں، ایک خود ایک عالم ہے، ایک محدث ہے، ایک فقیہ ہے، وہ روایات نقل کرتا ہے، وہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے. ایک عالم شخص ہے، اگر کھڑا ہو جائے امام جواد کے مقابلے میں تو شاید ایک گروہ اس کے ساتھ چل پڑے گا، یعنی ادعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تسلیم، سر تسلیم. اور یہ ہمیں دکھتا ہے ائمہ کے دور میں. مجھے ایک دقیق وہ نہیں ہے، لیکن خود امام حسین علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آتا ہے اور ایک بزرگ صحابی جو ایک یعنی تحدی قابل احترام ہیں، ان سے ایک سوال کرتا ہے آ کے، اور امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں. تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا. آپ یعنی اس کے ذہن میں یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، لیکن وہاں پہ جو فضا بنائی گئی وہ یہ کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، بجائے یہ کہ وہ صحابی، اور وہ یعنی ایک وہ درجہ پبلک کے ذہن کے اندر وہ ایجاد نہیں کرنے دیا گیا اس پروپیگنڈے کے تحت. تو وہ صرف نسبت ذہن کے اندر ہے کہ بھائی رسول اللہ کی وجہ سے احترام ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ سے نہیں پوچھا، ان سے پوچھا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں، امام کے احترام کے قائل ہیں، لیکن جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک فقیہ ہیں. یعنی وہ پیرالل، یعنی وہ احترام کے باوجود اپنے پیرالل بدان دیتے ہیں. وہ نظریہ، وہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، انسان کامل ہے. مجھے بھی کچھ آتا ہے دین کے حوالے سے، انہیں بھی آتا ہے، میں مجھ سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، بالآخر دونوں کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن مکتب اہل بیت ایسا نہیں چاہتا. مکتب اہل بیت یہ خود روایات جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو عصمت کا کانسیپٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا بعد میں شیخ مفید علیہ رحمہ اور ان کے دور سے جو ہے وہ آ گیا. خود روایات کے اندر جس طرح یعنی عجیب و غریب روایات ہیں امام معصومین علیہ السلام، اور خود امام جواد کی امامت اور ان کے سامنے اس دور کی تشیع کا تسلیم ہونا، یہ دلیل ہے کہ عصمت کا جو نظریہ ہے وہ در حقیقت قرآنی نظریہ ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھا، نہ یہ کہ بعد میں مثلا جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ گھڑا گیا اور یہ تمام چیزیں. یعنی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت پہ آتے ہی حتیٰ بہت سے بنی ہاشم نے بھی دعویٰ کیا، مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی طرف بھی گئے، اور امام کی طرف آنے والے لوگوں کی تعداد قلیل تھی. یعنی خالص جو شیعہ تھے، خلص شیعہ یعنی اہل بیت وہ تھے. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 8 سال کے بچپنے میں پھر اس طرح سے جہاد تبیین شروع کیا، پھر اس طرح سے اپنے علمی کارناموں کو بیان کرنا شروع کیا. جو آپ نے اب اصطلاح استعمال کی جہاد تبیین کی، خود ہمارے یہاں ایک شک و شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر قیام، اگر کوئی سیاسی اسٹریٹجی، اگر کوئی یہ جو اجتماعی اور سیاسی تحریک ہے یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بعد نظر نہیں آتی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جہاد کی تعریف ہی واضح نہیں ہے. جہاد کی تعریف واضح نہیں ہے. دوسری طرف اب کنفیوژن
یعنی جب آپ شک و شبہات آتے ہیں اور پبلک کو یہ راہ حل نظر نہ آ رہا ہو پبلک کو، تو وہ سوچتی سمجھتی نہیں ہے بعض دفعہ، کیونکہ بالخصوص جب معمم افراد، جب علماء کی جانب سے شک و شبہات آنا شروع ہو جائیں، تو ہم ہر زیارت کے اندر گواہی دیتے ہیں. وہ زیارتیں جو زیارت تمام ائمہ کی نسبت ہے، مثلا زیارت جامعہ یا اس طرح کی زیارت جن میں تمام ائمہ کو مخاطب کیا گیا، ان میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ حق جہاد. تو یہ جہاد کی، اب یا تو میں بولوں کہ جہاد کیا، یہ بہت خوبصورت ہے، حق کا جہاد، جو جہاد کرنے کا حق آتا ہے. تو یہاں رہبر معظم نے جو تعریف بیان کی، اور دیکھیں جب ہم صحیح مرجع کی جانب رجوع کرتے ہیں جو ان معاملات کو مکمل جامعیت کو جانتا ہے، تو پھر ہمارے یہ جو مسائل ہوتے ہیں جہاں جہاں ہم اٹک رہے ہوتے ہیں، پھنس رہے ہوتے ہیں، پھر یہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کا ایک واقعاً کرم ہے کہ اس نے ایسی شخصیات تشیع کو اس غیبت کے دور میں عطا کی، یعنی سخت دور ہے غیبت کا، جس کے اندر اگر ایسی شخصیات نہ ہوتی تو نہیں معلوم ہمارا کہاں. اسی لیے روایات میں جو ہے وہ کفیلان ایتام آل محمد کہا گیا کہ آل محمد کے یتیموں کی یہ کفالت کر رہے ہیں. البتہ خود یہ غیبت کا دور، اس کے بعد میں ہم بعد میں آئیں گے، یہ جو وکالت اور جو علماء کی طرف رجوع، یہ خود اس کا جو زمینہ ہے وہ خود امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے شروع ہوا، جو وکالت کا ایک نظام اس دور میں آیا کہ تشیع گسترش کر لیا. یعنی اب ایسا نہیں ہے صرف مدینہ اور کوفہ اور 2-4 شہر ہیں، نہیں، اب پوری اسلامی دنیا کے اندر تشیع پھیل گئی ہے. اور پھر وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندگان ہیں جو مثال کے طور پہ وہاں پہ جو خراج ہے اسلامی، مثلا ٹیکسز ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں، وہ امام تک پہنچا رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، ان کی سیاسی، ان کی فقہی، ہر طرح سے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. اور امام اور ان عوام کے درمیان رابط ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو جو بات جہاد والی ہوئی تھی کہ اب ایسا کام انجام دینا کہ جس سے دین کی سربلندی ہو، اور جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین اسلام کا دشمن ہے، اس کو خطرہ ہو، یعنی اس کا نقصان پہنچے، کمزور کیا جا رہا ہے، اس کو کمزور کیا جائے، اس کی حکومت کو کمزور کیا جائے. اب یہ کام ایک مرتبہ تلوار سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ خود مناظرے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ دعاؤں کی شکل میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ صحیح دین کی تبیین کے ذریعے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کلامی ابحاث کی بات کریں، ایک طرف جبر کا نظریہ بنو امیہ لے کر آ رہے ہیں، اب وہاں پہ جبر کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے، یعنی آج کے دور میں مثال کے طور پہ کوئی علمی تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہے، کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، تو وہ جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنو امیہ کی جو ایک سسٹم کھڑا ہوا ہے اس کو متزلزل کر رہا ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی حکومت کو خراب کر رہا ہے، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو ضرر پہنچا رہا ہے. بلکہ شاید بعض اوقات وہ جو جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد ہے، یعنی ہر جگہ پہ اس فقی نے یا وہ دیکھنا ہوتا ہے، اسلام نے بیان کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات شاید وہ اتنا اہم نہ ہو، اتنا مؤثر نہ ہو، اتنا مفید نہ ہو، یعنی ائمہ کی زندگی میں جہاد باللسان یا جہاد بالقلم یا موقف کا جہاد. اور بعض دفعہ یعنی اہم کے ساتھ ساتھ سخت بھی ہے، یعنی جتنا اہم ہے اتنا سخت ہے. یہ جو ہم خود رہبر نے جو ایک جہاد خود روایت سے جو ہم اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ کی بات آئی، خود ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ کے ما منا الا مقتول و مسموم کے، یعنی سب کے سب کو زندان میں ڈالا جا رہا ہے، سب کے سب کو زہر دیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایسا تو نہیں تھا. خصوصاً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ادوار کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں تھا صرف ایک مکتب عالم اسلام میں موجود ہے، نہیں، مختلف آئیڈیالوجیز موجود ہیں، لیکن حکومت کو ہر کسی سے خطرہ نہیں ہے. یعنی حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے تم ایسے پڑھ لو، حکومت کا اس سے سروکار نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ حکومت کو یعنی یہی فقہی یا کلامی ابحاث بعض دفعہ ایسی ہوتی تھی جو حکومت کو متزلزل کر دیتی تھی. مثال کے طور پر خود ظاہراً امام کی، یہ امام کے آخری دور کا، یعنی امام کی خیر پوری زندگی جوانی میں ہی ہے، یعنی نوجوانی اور جوانی ہی ہے، لیکن یہ بات کا وہ جو ایک مناظرہ اور ایک حکم ہے. لیکن اس سے پہلے خود کمسنی کے اندر بعض ایسے مناظرات ہیں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص امام جواد کی اگر ہم نوجوانی کی بات کریں، کیونکہ 8 سال عمر ہے کہ امام منصب امامت پر فائز ہے، وہیں سے اب ایک طرف تشیع کا امتحان، وہاں سے بنو عباس کی طرف سے اس کو کمزور کرنے کے لیے، امامت کو کمزور کرنے کے لیے جو مختلف حربے اپنائے گئے، اس میں سے ایک مناظرہ تھا. ایک اسٹیج سجایا جا رہا ہے، حربے اپنا لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تو ایج میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا شخص تھا، تو اس کو تو ہم نہیں ہرا سکے. یعنی آپ نے دیکھا مامون نے کس طرح سے ہر مکتب اور نظریے کے لوگوں کو بلایا، لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست نہیں دے سکا. لیکن اس 9 سال کے 8 سال کے بچے کو جب انہوں نے دیکھا کہ امامیہ تو اسی کی امامت کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس بہترین فرصت ہے.
کہ اس بچے کو اگر ہم کسی بھی مجمع کے سامنے اس کی کم علمی کو، اس کے علمی خطا کو، غلطی کو اگر ہم آشکار کر دیں تو تشیع کا وہ مشہور مناظرہ یحییٰ بن اقسم کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ اس نے آ کے بولتا ہے کہ مثلاً اگر محرم ایک شخص جو حالت احرام میں ہے وہ اگر شکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی پہلے مامون پورا ایک اسٹیج ایک سجایا گیا باقاعدہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ضرر میں، یعنی پلان یوں کیا جا رہا ہے کہ امام کو نقصان پہنچایا جائے. اس سے سارے بڑے بڑے فقہاء علماء موجود ہیں، اس میں اس شخص کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بوڑھا فقیہ ہے، یعنی ہاں، اور اس کے سامنے ایک آپ 10-12 سال کا بچہ حالا ہے، اس وقت ایج نہیں مجھے دقیق، یعنی ابتدائی امامت کا دور ہے. تو وہ جب یہ پوچھتا ہے کہ بھائی یعنی کہتا ہے کہ شروع کرو، تو امام کہتا ہے تم چاہو جو پوچھنا چاہو پوچھو. تو پھر وہ یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ حالت احرام کے اندر شکاری اگر کوئی شکار کرتا ہے، کوئی محرم شخص تو اس کا کیا حکم ہے. تو اب امام اس کی اتنی شقیں مناتے ہیں کہ آیا وہ، حالانکہ اس نے اپنی طرف سے بڑا مشکل اور سخت سوال کیا تھا کہ جو کیسے کہ بچہ بیان کرے گا کہ حج کے اندر احرام میں کوئی شکار. امام علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں بھائی وہ حرم میں تھا یا حرم سے باہر تھا، یعنی ہل میں تھا یا حرم میں تھا، عمدی اس نے یعنی جان بوجھ کر یہ کام انجام دیا یا نہیں کیا، خود بالغ ہو چکا تھا نہیں ہوا تھا، کس کا شکار کیا، پرندہ تھا یا غیر پرندہ تھا، اگر نارمل جانور تھا تو وہ بڑا جانور تھا یا کوئی چھوٹا جانور تھا. ایک ایک شق بیان کرتے گئے. روایت کہتی ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا، یعنی اب میں کیا بولوں، یعنی اس نے تو بچہ سمجھ کے، روایت کے مطابق 13 یا 14 جو ہے وہ سوال اس پر کر دیا، یعنی ایک سوال کے مقابلے میں اتنے سوال کر دیے. وہ پریشان ہو گیا. یعنی ایک کم سن بچہ جو مثلاً ایک ابھی نوجوانی کی عمر میں ہے، وہ اتنی دقت کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے، یعنی خود اس کے لیے ایک یعنی وہ تو بچہ سمجھ کے بات کر رہا ہے نا، یعنی وہ جو وہی جو مثلاً ایک مخالفین کا 7 سال 8 سال کی عمر کے اندر امام بن گئے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام 5 سال کی عمر کے اندر، اس کے ذہن کے اندر تو یعنی بڑے بڑوں کا ایمان متزلزل ہو جائے، وہ شخص جو ہے ہی مخالف، تو وہ تو اس سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ بھائی اس کے پلٹ کے کیا آئے گا. بالکل غیر متوقع ایک چیز تھی. اور خود ہم کم سنی میں دیکھیں تو ایک کیونکہ ابھی نوجوانی کا ہی چل رہا ہے روایت. اچھا، اس سے ایک نقطہ معذرت ایک نقطہ اس سے اگر میں نکالنا چاہوں اور دیکھنا چاہوں، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اس روش کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتی ہے، ایک روش کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی صفات کے اظہار اور اپنی برتری کے اظہار کے ذریعے سے دین کی طرف بلایا ہے اور بتایا کہ دیکھو یہ بہترین ایک مکتب ہے اور یہ بہترین ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر پروردہ لوگ ایسے ہیں، جس کو جو ایسے لوگوں کو پیش کرتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کبھی علمی صلاحیات کے ذریعے سے، کبھی اپنے تقویٰ کے ذریعے سے، کبھی اپنی سخاوت کے ذریعے سے، جود و کرم کے ذریعے سے. ہم امام جواد علیہ السلام کے بارے میں، یعنی حتیٰ ابن تیمیہ کا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو وہ لکھتا ہے امام جواد علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو جواد مشہور ہیں یہ اپنے اسی کثرت جود کے سبب ہے. جو جواد یعنی ایک ایسا شخص جو مثلاً ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سرسخت ایک مقابل پہ نصب اور عداوت کے اس پہ ناصب، وہ اس بات کا اقرار کرے. یعنی میرے خیال میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اب وہی جو خود بھی فرمایا کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، یعنی صرف بات نہیں بلکہ آپ اگر صاحب کمال ہو جائیں گے اور آپ کے کمال کا جب اظہار ہوگا معاشرے میں تو آپ کی طرف آئے گی دنیا. آج آپ دیکھیں نا مکتب تشیع میں آج رہبر معظم انقلاب ہوں، امام خمینی جیسی شخصیات ہوں، شہید سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیات ہوں، ان شخصیات نے کس طرح بلایا مکتب اہل بیت کی طرف. ان شخصیات نے اپنے عمل، اپنے اس موقف اور خود نظریاتی طور پہ بھی ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں، مثلا علامہ طباطبائی، آیت اللہ بروجردی، شہید تحریر، یہ وہ شخصیات ہیں، علامہ مصباح علیہ رحمہ، آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ، یعنی جو پوری دنیا کے سامنے اہل بیت کے مکتب کے نمائندے کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں اور عظیم عظیم شخصیات ہیں. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں جو شک و شبہات ایجاد کر رہے ہیں، وہ مکتب اہل بیت کے ان شاگردوں کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں. تو اپنی علمی برتری بھی انسان کو، البتہ میں ایک صرف سوال آپ بہتر جانتے ہوں اور بتائیں کہ یہ جو اسٹیج سجایا گیا یہ مامون کی طرف سے تھا، آیا ہمیں خود ائمہ کی طرف سے اس طرح نظر آیا کہ وہ ایک، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں مناظرے ایک اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ پھنسا رہے ہوتے ہو سامنے والے کو، ایک دفعہ نہیں وہ سوال کر رہا ہے اور آپ اس ایک فرصت کا ایک استفادہ کر کر، ایک دفعہ آپ یعنی آ رہا ہے، آنے کے بعد ایک عمومی بیان ہے، لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے پھنسانا. یعنی ائمہ نے جو، یعنی خود اگر ہم ان شقوں کی بات کریں جو ہم نے اس مناظرے کی بات کی، یہ واقعاً وہ مبہوت ہو کے رہ گیا نا. یعنی اسقاط خصم والی ایک صورتحال ہے کہ وہ سامنے والا جو ہے وہ آیا لیکن وہ آیا تھا، درست آیا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس طرح کی روش ہے کہ خود جا کر یعنی ایک پھنسانے والی
سچویشن جو ہے وہ ہمیں یا نہیں بلکہ ہدایت کا ایک طریقہ وہ ہے کہ خود چل کر آتے ہیں ائمہ کے پاس. میرے خیال میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نیت کبھی بھی کسی دوسرے کو پھنسانا تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک منفی نیت ہے. ہاں کسی دوسرے کے ساتھ مناظرہ کر کے, مجادلہ کر کے, قرآن نے خود فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کر کے ان کو اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کر کے ان کی ہدایت کرنا. امام ہدایت کر رہے ہیں, امام پھنسانے, کیونکہ بعض دفعہ لیکن امام نے یہ کام باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے طور پر کیے ہیں. مثلا امام صادق علیہ السلام ہشام ابن حکم کو کس طرح سے آمادہ کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ وہاں جا کے مناظرہ کرو, وہاں جا کے مناظرہ کرو. جب کر کے آتا ہے اپنے شاگردوں کے پاس بٹھا کے کہتے ہیں ہاں کس طرح سے کیا تھا, کیسے ہوا تھا مناظرہ. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے ایک پروجیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں, جہاں پہ مثلا بعض اپنے شاگردوں کو, ابو بصیر کو, ابان ابن تغلب کو, ان کو فقہ اگر سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم اجلس فی مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو, یعنی فقہ میں لوگوں کی تربیت کرو. وہاں پر کلام میں, دفاع مذہب میں امام اس کو بطور ایک پروجیکٹ لے رہے ہیں. میرے خیال میں ائمہ کو کوئی ایسی فرصت ملی نہیں ہے کہ خود دعویٰ کریں اور کہیں کہ ہاں یہ میدان سجا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ. اچھا, وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی وہ بہت اہم ہے کہ ائمہ ہدایت چاہتے ہیں. یہ جو مناظرہ کیا جا رہا ہے اس کا بھی جو اصل ہدف ہے وہ ہدایت ہے, نہ کہ مثال کے طور پر اس کو کسی کو ذلیل و رسوا کرنا, اس کی توہین کرنا. یعنی ہماری مناظرے کے اندر جو روش ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جو ائمہ علیہ السلام سے ہمیں ملی. یعنی وہ مناظرہ اس کی ہدایت کا سبب بنے, یا جو دیکھ رہے ہیں وہ مناظرہ ان کی ہدایت کا سبب بنے, نہ یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ مزید دور ہو جائیں مکتب. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی کوئی موقع امام کو ملا, ہدایت امت کا امام نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یعنی جس طرح سے رہبر معظم انقلاب نے 250 سالہ انسان میں یہ جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا, وہ لفظ جو رہبر معظم انقلاب نے استعمال کیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, کہ مأمون نے جب مناظرات کے لیے لوگوں کو بلانا شروع کیا اور وہ امام کی شکست دکھانا چاہ رہا تھا یا کوئی بھی ایک نقطہ علمی کمزوری ڈھونڈنا چاہ رہا تھا, امام نے, رہبر معظم نے یہ کلمہ استعمال کیا, امام نے اسے ٹریبیون بنا دیا. یعنی وہ جو یعنی سٹیج بنا دیا, سٹیج بنا دیا اس کو, تشیع کی تبلیغ کا سٹیج بنا دیا مامون کے دربار. خود رہبر کا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد بحث و مباحثہ ہے, کسی بھی ٹاپک کے اوپر آؤ مثلا, ٹھیک ہے, بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں, اختلاف نظر, اس کا جو باقاعدہ ایک آغاز ہے, یعنی باقی ائمہ کے دور میں بھی بالآخر مناظرے ہو رہے تھے, لیکن جو باقاعدہ آغاز بحث و مباحثے کا کہ لوگ آئیں آ کر گفتگو کریں, وہ باقاعدہ پلانڈ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے. اچھا, میں ایک اور ایک بچپن کا امام کی, یعنی وہ جو امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ایک ذہن میں ہے کہ ایک صحابی ہیں, وہ آتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے. اب یقیناً 8 سال سے اب کم عمر ہے, یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اگر زندہ ہیں, حیات ہیں, تو حیات ظاہری ان کی, تو امام جواد یقیناً 8 سال سے کم عمر ہے, اور وہ ایک فکر میں ڈوبے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ صحابی کہ میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا کیا سوچ رہے ہو, میری جان تم پر قربان, تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں فاطمہ سے, اپنی جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یعنی وہ ظلم و ستم, یعنی ایک خاص انسیت, ایک خاص رابطہ جو ہمیں امام جواد اور یقیناً باقی ائمہ, یعنی بعض چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. یعنی یہ واقعہ اس صحابی کے سامنے پیش آیا تو ہم تک پہنچا, یعنی بی بی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ تقریباً تمام ائمہ کے اندر ہمیں خاص اس کی نظر آتی ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا رابطہ ہے, تو اگر یعنی بدرجہ اولا ہمارا بھی رابطہ ہے, یعنی ان کی اتباع کے اندر زیادہ ہم ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ سے توسل کریں. نشاندہی ہے کہ بی بی کا مقام اور بی بی کے اوپر ہونے والے مظالم کا مقام جو ہے وہ, یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. یعنی دو چیزوں میں افسوس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس قضیے کو لے کے ایک افراطی چیز کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان بعض اوقات قتل و غارت گری یا فتنہ فساد, یا بعض اوقات دوسرے مکاتب فکر کی بعض ایسی شخصیات جو ان کے نزدیک مثلا قابل احترام ہیں, ان کو بہت زیادہ مثلا اس طرح سے ایک توہین کرنا اور اس طرح کی چیز بعض اوقات اس طرح سے ہو جاتا ہے, یہ ایک افراط ہے. ایک دوسری ایک غلط روش یہ ہو جاتی ہے کہ بالکل اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے اور فراموش کر دیا جائے. میرے خیال میں اس موضوع کو یعنی اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کہ اسے فراموش کرنا ظاہراً شاید اصل تشیع سے خارج ہونا. اور خود یہ یعنی علامہ مصباح کے جو خطبہ فدقیہ کی شرح, اور ہم ویسے بھی دیکھیں اپنے پاکستان کی حد تک بھی دیکھیں, خود علامہ مصباح نے اس کو بتایا, یعنی مختلف شواہد کی بنیاد پہ کہ
کس طرح انقلاب اسلامی کے بعد جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے وہ تشیع کے اندر ایک پرنور، یعنی اس نے منور کیا عالم کو، وہ انقلاب سے پہلے اس طرح نہیں تھی. یعنی کتابوں کی آغاز ہی اسی انقلاب کے بعد، یعنی کتابوں کی حد تک تھی، لیکن اس شدت کے ساتھ مظلومیت بھی، فدق کا معاملہ بھی، سیدہ سلام اللہ علیہ کی حقانیت کا معاملہ، یہ تمام چیزیں انقلاب اسلامی کے بعد. اور وہ کہتے ہیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی بہت زیادہ توجہ تھی اس جانب، یعنی وہ جو ہم کہہ رہے تھے، میں نے بات کی کہ جب امام معصوم اس توسل کو برقرار کیا ہوا ہے، تو جو ایک عام شیعہ ہے جو اس اتباع کے اندر، اس کو کتنی ضرورت ہے بی بی سلام اللہ علیہ سے رابطے کی. اور خود ہم پاکستان کی حد تک بھی دیکھیں تو ہمیں انقلاب اسلامی سے قبل اس طرح فاطمیہ نہیں نظر آتا جو پچھلے خصوصاً جب یہاں پر ایک یعنی یہ کہے کہ مثلا روز شہادت ایک مجلس اور ماتمداری کا ہونا، مجھے یاد ہے روز وفات کے عنوان سے منایا جاتا تھا. یعنی البتہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کتابوں کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے انقلاب کے بعد نعوذ باللہ گڑی گئی ہے شہادت. یعنی بعد اس سے یہ نہ سمجھے کہ شیعہ انقلاب سے پہلے وفات مناتے تھے، بعد میں شہادت، کیونکہ ہمارے طول تاریخ میں اجماع رہا ہے شہادت پہ. جو مخالفین ہیں عامہ ہیں، ان کی طرف سے یہ کیا گیا بھائی آج سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا، بھائی آج سے پہلے ہم نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کتاب میں نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تاریخ میں نہیں گزرا تھا. یہ وہی ہم انہی کتابوں سے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو البتہ اشارے تھے، یعنی حتیٰ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اشارے موجود تھے، لیکن بالآخر ہر معاشرے کی ضرورت میں شیعہ علماء کے ہاں طول تاریخ میں اجماع رہا ہے بلا کسی اختلاف کے کہ اصل مظلومیت اور اصل شہادت پہ اجماع نہیں. اور کیونکہ طرفین کی کتب سے ایک چیز واضح ہے. خیر ہم اگر امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی جانب آئیں تو خود یہ مناظرے کی آپ نے بات کی، حتیٰ شہادت سے پہلے، یعنی بعض مناظرات شہادت سے پہلے، سارے مناظرات تو ڈسکس نہیں کر سکتے. بہت ساری جگہوں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو ثابت کیا، توحید کے دقیق ترین معانی کو بیان کیا کہ اسماء و صفات کا معنی کیا ہے، قل هو اللہ احد میں احد کا معنی کیا ہے. اس طرح کے خوبصورت ترین جو آج عرفاء اور صوفیہ اور فلاسفہ اسلامی مختلف عمیق اور دقیق معنوں کو بیان کرتے ہیں خداوند متعال کے حوالے سے، وہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بیان کیے ہوئے. پھر ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جو ہے وہ غالیوں کے خلاف ہے، یعنی غالیوں کے خلاف ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو قیام ہے اس میں سے ایک اہم قیام امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بعض احادیث کے اندر لعن موجود ہے. ابن ابی الخطاب یا ابن الخطاب نامی ایک شخص ہے جو غالی ہے اس دور کا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہم پہ جھوٹ بولتا ہے اور خدا اس پر لعنت کرے. اور یعنی یہ ایک اہم موضوع ہے پھر ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی مجاہدت اور ان کے جو آج بھی زندہ موضوع ہے، آج بھی زندہ موضوع ہے. البتہ اس میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ مرض بندی تھوڑی شاید، ہاں اس کی جو حد بندی ہے اس کو جو آپ نے بیان کرنا اصلاً غلوب ہوتا کیا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی آپ نے فضیلت بیان کی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے، بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتے اور جو چیز ان کے ذہن میں نہیں آتی وہ اس کو غلو سمجھتے ہیں. میں ظاہراً آیت اللہ مومنی کا ایک بیان تھا، اس کے اندر کہتے ہیں جب امام خمینی علیہ الرحمہ نجف میں تھے تو وہاں پر جو توقیع رجب ہے اس میں جو جملہ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک و خلقک، تو اس کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا، ٹھیک ہے نہیں آ رہا، زبردستی تو آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. یعنی اور خود ہمیں بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر فضیلت ہر کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی خود ائمہ نے اپنے بعض فضائل اپنے بعض خاص شیعوں کے لیے قرار دیے ہیں، یعنی انہی کو بیان کیے ہیں. فرمایا کہ اگر اس ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا، اور بات کیا ہے، یعنی بات کے دور میں ائمہ کہتے ہیں مثلا یہ کرو گے تو مثلا نہیں بیان کرنا. جابر بن یزید جوفی سے امام نے پانچویں امام نے فرمایا کہ یہ جو سینکڑوں یا شاید ہزاروں روایت جو تمہیں بتائی ہیں میں نے، اگر کسی اور کو بتائیں تو علیک لعنت اللہ والملائکۃ والناس، تمہارے اوپر خدا کی لعنت ہے. یعنی اسرار ائمہ کے عنوان سے حقائق لیکن نہیں بیان کرنے. تو امام خمینی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خوب اگر نہیں سمجھ آتا، کیونکہ وہ تو ابھی شیعوں سے مخاطب ہیں یا علماء کے جو صنف ہے اس سے مخاطب ہے، کیونکہ ہمیں علماء میں بھی بعض افراد ایسے نظر آتے ہیں مثلا جو بعض ائمہ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلتیں ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے، ولایت تکمینے کے مسئلے کے اوپر مثلا. تو امام خمینی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خوب نہیں سمجھ آیا خاموش ہو جاؤ. ان احادیث کا، ان زیارات کا یہ جو ذخیرہ تشیع تک پہنچا ہے مختلف زحمتوں سے، اس کا انکار نہیں کرو. اور یہ ہماری روایات کے بھی جملے بالکل یہی ہیں کہ جو تم سمجھ نہیں رہے ہو اس کو ہماری طرف پلٹا دو، تکذیب نہ کرو اسے. انہوں نے اگر فرمایا ہے تو انہی کو معلوم ہوگا، مجھے معلوم نہیں.
حد اکثر یہ ذمہ داری. لیکن وہ غلوف کیا ہے جس کے خلاف ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے؟ وہ غلوف واضح ہے کہ علامہ مجلسی نے بھی بہار میں بحث کی ہے غلوف کی روایات کے تحت اور اس کی تعریف کی ہے، مصادیق کو بیان کیا. وہ یہ ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہیں، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا شریک شرک مستقل ایک پیرالل ایک چیز خدا کے عرض میں ایک چیز قرار دیں کہ خدا بھی مثلا ایک مدد کرتا ہے، یہ بھی خدا کے علاوہ خدا کی دی ہوئی طاقت کے بغیر مستقلاً خود سے ایک مدد کر رہے ہیں. خدا کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی خدا کی برابری کا مستقل ایک علم ہے. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں علم عطا کرتے ہیں، ہمیں رزق عطا کرتے ہیں، ہمیں اولاد عطا کرتے ہیں، شفا عطا کرتے ہیں خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے، تو یہ تو اصل تشیع ہے، بلکہ باذن اللہ، بلکہ یہ تو اصل تشیع ہے کیونکہ اس حجت خدا کے بغیر آ نہیں سکتا خدا کا فیض. خدا کا جتنا فیض باذن اللہ بھی بعض لوگوں کے لیے بڑا اسے کہتے ہیں کہ نامفہوم سی ایک چیز ہے. وہ کہتے ہیں باذن اللہ یعنی اللہ سے اجازت لیں گے، مثلا اے اللہ میں یہ کام کر لوں. یہ بالکل یعنی سمجھانے کے لیے اگر ہم عوام الناس کو کہیں کہ بھائی میں جو چل رہا ہوں، میں جو ابھی بات کر رہا ہوں، میرے جو یہ ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ بھی تو باذن اللہ، یہ بھی تو باذن اللہ ہے. یہ اور جو ہم ائمہ کی نسبت، یہ حضرت عیسیٰ کی نسبت جب حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ پرندوں کو خلق کر رہا ہوں باذن اللہ، یہ باذن اللہ، یہ والا باذن اللہ ہے، یعنی وہ ایک فعل ہے، ضروری نہیں کہ ہر اس میں ایک اجازت کو طلب کی جائے. اور اگر میں اس یعنی اپنے ان حرکات و سکنات کے اندر، اپنے عمل کے اندر اس اذن الہی کا میں انکار کر دوں تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، درست ہے، یہ بھی شرک ہے. یعنی حتیٰ میں اگر ڈاکٹر کے پاس مستقل اس کو شفا دینے والا سمجھ کے چلا جاؤں تب بھی شرک ہے. اگر میں جاب کرنے چلا جاؤں اپنے باس کو مستقل رزق دینے والا سمجھ کے، یا یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ کھانا مستقل سمجھوں اس کے خداوند متعال سے کہ یہ میرا پیٹ بھر رہا ہے، کیونکہ ایسے دشمنان اہل بیت گزرے ہیں جو کھاتے رہتے تھے اور پیٹ نہیں بھرتا تھا. یعنی اللہ نے اس کے اندر سے وہ طاقت جو اللہ نے دی تھی، وہ طاقت اللہ نے نکال دی. لہٰذا یہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، بالخصوص امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قیام جو ہے وہ غلو کے خلاف ہے. بالآخر ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات اور تربیت اور جو رہنمائی ہے، اس کا اولین اور اہم ترین جو نقطہ ہے وہ توحید ہے، توحید خداوند متعال ہے. لہٰذا اگر توحید خداوند متعال پر کوئی بات آئے گی اور بالخصوص ائمہ سے منسوب کر کے، تشیع سے منسوب کر کے، دیکھیں تشیع کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا ہے نا کہ دشمن نے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ آپ تنقید تو نہیں کر سکتے، تم کہہ دو کہ علی خدا ہیں، تم کہہ دو کہ امام علی، یا خدا کے مقام کو نیچے لانا، خدا کو نیچے لے آؤ کہ خدا ان جیسا. اچھا تعجب ہوتا ہے یعنی بعض دفعہ جو جوہلا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بالآخر جوہلا ہیں، یعنی واضح ہو جاتا ہے ان کے بیان سے کہ انہیں بالآخر ابتدائی اگر شعور ہوتا تو یقیناً یہ بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب پروپیگنڈا، شدت، تعصب، بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو بالآخر لوگ اس انحراف کے اندر. پھر دوسرا ایک اہم میدان جو ہے وہ امام کا یہی ہے کہ دوسرے کلامی فرقے، دوسرے فقہی جو ہے وہ مکاتب، ان کے مقابلے میں اپنے موقف کو میرے خیال سے وقت شاید بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم ایک اگر اشارہ اس حوالے سے ہم کر لیں، بالخصوص جو یعنی آخری ادوار کے اندر، یعنی جو ہمیں قرائن و شواہد دکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری دور ہے کہ جب معتصم کا دور ہے، یعنی دو بادشاہوں کا دور گزرا ہے، عباسی، مامون کا اور معتصم کا. تو جو معتصم کا دور ہے اس کے اندر ایک شخص ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی نوبت آتی ہے، تو وہ مختلف مکاتب فقہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں دربار میں، فقہا موجود ہوتے ہیں مختلف مکاتب کی نمائندگی میں، اور معتصم اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا نظریہ ہے، ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے. تو ایک مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ بھائی کلائی سے کاٹنا ہے. ایک آگے کہتا ہے کہ کونی سے کاٹنا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو ایدیکم الی المرافق سے مراد پہلا والا کہتا ہے نہیں، ہاتھ کا اطلاق جو ہے مثال کے طور پہ کونی سے. امام جواد علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو امام کہتے ہیں بھائی بتا دیے انہوں نے. اچھا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو سرکاری مذہب ہے وہ انہی 2-3 سے ہی پوچھ کے آگے بڑھے گا. کہتا ہے نہیں، آپ اپنا نظریہ جو ہے وہ بیان کریں. تو امام کہتے ہیں کہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں، صرف جو ہے وہ انگلیاں کاٹنی ہیں. تو وہ وجہ پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساجد قرار دی، یعنی سجدے کے اندر جو قرآن نے فرمایا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ، اس سے پہلے کہا یہ مسجد ہے، یعنی یہ مسجد، یعنی اس کا ایک مصداق ہے. اس کی دلیل یہ رسول اللہ نے بولا یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدے کے حالت میں زمین پر لگنا ضروری ہے، اس میں کلائی، اور وہ ان المساجد للہ، اور یہ جو اللہ سے منسوب ہے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا. تو وہ قانع ہو جاتا ہے، اور قانع ہونے کے بعد حد اسی طرح اجرا کرتا ہے، یعنی صرف انگلیاں کاٹتا ہے. جب یہ کام انجام پا جاتا ہے، وہ قاضی القضات ہے، یعنی معتصم کی طرف سے وہ قاضی القضات، یعنی فقیہ ہے وہاں کا، جو وہاں موجود ہے، آفیشل فقیہ ہے. جی، تو وہ جو
آفیشل فقہا ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں. اچھا یہ تو معاملہ ہو جاتا ہے, چلے جاتا ہے. یہ آ کے معتصم سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جو کام کیا, ایک تو دیکھیں اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حق کی تلاش میں, ایک دفعہ نہیں, آپ کا مکتبی تعصب یا آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ غلبہ پا جاتا ہے آپ کی عقل اور حقانیت کے اوپر. وہ کہتا ہے تم نے یہ کام کر دیا, انہوں نے دلیل دی, تم نے مان لی, صحیح ہے, لیکن ہوا کیا, تم جس مکتب کے نمائندے سمجھے جاتے ہو تم نے تو اس کو منیمیٹ کر دیا. یہ جو تم نے سرکاری عہدے بانٹے میں جو قاضی بنائے ہوئے ہیں اس مکتب کے, ان کی حیثیت کیا رہ گئی کہ ایک نوجوان آ کے, کیونکہ شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے تو کم از کم 25 سال سے نیچے کی عمر ہے, ایک نوجوان آ کے اتنے بڑے بڑے فقہا کو, یعنی اس کی بات رکھ لی جاتی ہے, ان فقہا کی بات ختم کر دی جاتی ہے. تو اب وہ اسے وہ ہوتا ہے کہ کیا ہوئی تو میری حکومت کو, یعنی میں نے ہی میدان سجایا تھا لیکن میری حکومت کو ہلا کے چلے گئے, توہین ہو گئی میری, ہاں یہ تو میرے حکومت متزلزل ہو رہی ہے. تو اب کہتے ہیں کیا کروں, کہتے ہیں اس نوجوان کو قتل کرو. اور بعض جو علماء احتمال دیتے ہیں کہ جو قتل کا انگیزہ آیا وہ اس مناظرے کے بعد سے وجود میں آیا کہ اب اس کو, یعنی وہ جو ہم جہاد تبیین کی بات کر رہے تھے, یعنی ایک فقہی مسئلے سے اس کی حکومت جو ہے وہ متزلزل ہو رہی ہے. البتہ شاید اس طرح سے بھی ہے کہ یعنی یہ وہ شاید آخری وہ چیز ہوگی جس نے اسے اب اس کھیل پہ وہ کیا, ورنہ ائمہ کے جو علمی مقام ہے, پھر ان کی جو جس طرح سے رہبر معظم انقلاب نے بھی بیان فرمایا کہ جس طرح سے ان کی ابھی ریلیشننگ ہو چکی تھی پورے عالم اسلام کے اندر, جس طرح سے خراج جمع ہوتا تھا, خفیہ تشکیلات ہو چکی تھیں, خراج جمع ہوتا تھا, مال آتا تھا, جس طرح سے روابط بڑھ گئے تھے, ان حکام کو اندازہ تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ لوگ ائمہ اہل بیت ہیں. یہ جو آخری کے ادوار ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے, یہ بالآخر ایک اختناق کا دور, ایک تنگی ایسی, ایک مشکل جسے کہتے ہیں بہت حالات اتنے سخت کیے ہوئے گھٹن کی صورت ہے کہ بہت ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی اس طرح. لیکن اگر ہم روش کی بات کریں تو ہمیں امام صادق کے بعد جب یہ حالات آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں تو یہ ہمیں بہت واضح انداز میں پتہ لگتا ہے کہ جو ٹرینڈ ہے, یعنی جن اصول کو, جن ہدف کی خاطر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تحرک کر رہے ہیں, ہمارے انجام دے رہے ہیں اپنے تمام فعالیتیں, ذمہ داریاں, وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ جہاد ہے, اور ان کی پوری زندگی جہاد ہے, اور اس سے ان کے ایک ایک عمل سے اس وقت کے دشمن جو ہے وہ اس کو, یہ سب سے اہم دلیل ہے ان کے جہاد پہ کہ انہیں شہید کیا گیا, انہیں جو ہے وہ زندانوں میں ڈالا جاتا ہے, انہیں قتل کیا جاتا ہے. امام جواد اور بعد کے ائمہ کی نسبت ہمارے پاس شواہد کم نظر آتے ہیں, لیکن بالآخر اصول وہی ہیں, قرآن وہی ہے, روایات وہی ہیں. مسئلہ یہ ہونا کہ اس فقی کا فقہی مسئلہ زیادہ دقیق تر ہے یا امام جواد کا مسئلہ زیادہ دقیق تر ہے, تو پھر طاغوت کو بادشاہ کو مسئلہ نہیں, لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کے فقہی مسئلے کی حقانیت کی جب بات ہوگی تو اس کے پیچھے ایک نظریہ حکومت الہی کھڑا ہے. وہ اگر اس کی ایک بات ٹھیک ہوتی جائے گی تو بالآخر جو معاشرہ ہے وہ اس نظریے پہ پہنچ جائے گا کہ اسی کو حاکم ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے فقہا سامنے ایک نوجوان, تو آٹومیٹکلی ایک پبلک کا رجحان اس کی طرف, مرجعیت جو ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے. اور یہاں سے اگر سازش کی گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کے گھر سے ہی ایک مظلومیت, یعنی عجیب مظلومیت, اگر ہم بالخصوص امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیکھیں تو ایک نسبت اس عنوان سے بھی پائی جاتی ہے کہ البتہ مظلومیت شدید تر تب ہو جاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کے بعد وہ خاتون وہاں سے نکل جاتی ہے اور امام کی بہنیں موجود ہیں, بھائی موجود ہیں. لیکن یہاں پر اس حد تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر کے اندر ہیں اور تڑپ رہے ہیں اندر, تو وہ وہ بعض جو ہے وہ اپنی کنیزوں کو بلا کے اور نوکروں کو بلا کے کہ امام کی جو گریہ کی, امام کی جو تکلیف کی آواز ہے, آواز نہ آئے, درد کی آواز اور تکلیف کی آواز, اور ان کو کنیزوں کو بلا کے ان کے ساتھ تالیاں بجانا اور آواز واقعا, یعنی انسان انتہائی عجیب مضمون ہے. اسے حس کرنا انتہائی سخت ہے کہ ایک انسان تنہائی کے عالم میں ہو, اور وہ انسان جو سب کا بھلا چاہتا تھا, جو اس خاتون کا بھی بھلا چاہتا تھا جس نے زہر دیے, جو ان کنیزوں کا بھی بھلا چاہتا تھا جو اس وقت اس فعل کو انجام دے رہی ہیں, وہ ساری امت کی ہدایت چاہتا تھا, لیکن اسے کس مظلومیت میں, کس غربت میں, پردیس کے عالم میں اسے یہاں پر شہید کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے. لیکن شیعہ سنی علماء نے لکھا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کاظم علیہ السلام کے جوار میں
دفن کیا گیا. شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جواد ہے، باب المراد ہے، باب الحوائج ہے. ہمارے بعض عرفاء اور اولیاء نے کہا کہ بالخصوص مادی جو حاجات اور مسائل ہیں ان میں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، اولاد چاہیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقے، یعنی اتنی مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کریں یا فلاں کریں فلاں کریں، یعنی وہ جو ایک جود اور سخا کا مظہر ہے اس کو اس مظلومیت کے ساتھ، اس مظلومیت یعنی میں اس دور میں، یعنی ایک تو جو آج بھی یہ باب جو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن خود اس دور کے اندر بھی تھا جس کی وجہ سے شہرت جواد جو امام کا لقب قرار پایا، وہ کیونکہ بعض القاب ہیں جو یعنی صرف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، بعض القاب ہیں جو خود عوام میں مشہور تھے. یعنی خود امام کا جود و سخا کہ یعنی جب آپ سوچیں نا اتنے ناظری جو مورخین ہیں وہ بھی لکھنے کو مجبور ہو جاتے ہیں، تو واقعاً ایک مظلومیت کا وہ عالم انسان تصور کرے. امام زمانہ کے خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین کی جانب سے. خدا اس گفتگو کو سبب قرار دے کہ ہمارا ایمان اور سننے والوں کا ایمان کے اندر اضافہ ہو انشاءاللہ، کہ یقیناً ان کا ذکر، ان کی فضیلت آغاز ہو کہ ہمارے دوست، ہمارے سننے والے، ہمارے یعنی ہدایت کی طلب رکھنے والے پڑھیں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو. بالخصوص وہ ان ہستیوں کو پڑھیں جو ائمہ کی سیرت کا ایک جامع پہلو ہمیں دکھاتے ہیں. رہبر معظم انقلاب کو پڑھیں، 250 سالہ انسان کی صورت میں 2 جلدیں ابھی موجود ہیں معاشرے کے اندر اردو زبان میں، ان کو پڑھیں. ہاں باقی امام کی صفات اور امام کی شخصیت کے حوالے سے پڑھیں. یعنی یہ وہ مطالعہ ہے، یہ وہ گفتگو ہے کہ جو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث بنتی ہے انشاءاللہ. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں سے شمار فرمائے. ان کی سیرت اور مکتب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.